زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کے مطالب میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کل بھی میں نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اس میں سورہ مبارکہ میں مطالب تو بہت سارے ہیں، بے تحاشا مطالب ہیں. ہر انسان کے بدلنے کے ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ مطالب اور مفاہیم بدلتے رہتے ہیں. لیکن ہماری جو اس وقت گفتگو ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو بیان فرمایا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. غفلت ایک بیماری ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہیں ان کا علاج کیا جا سکے، ان کو اس سے نجات دلائی جائے. اور اس کا علاج ہے انظار، اور انظار کی دوا لینے کا وسیلہ ہے قرآن کریم. یہ چیز جو ہے یہ پیش نظر رکھیں. اور پھر کل یہاں ہم نے گفتگو کی تھی کہ غفلت کی بیماری کیا چیز ہے. غفلت کی بیماری جو ہے اس کے میں نے علائم آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اس کی علامات ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے یا نہیں. یہ ایک روحانی کیفیت ہے، جیسے ایمان ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، روحانی. اسی طرح سے غفلت ایک بیماری ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، فزیکلی مکمل طور پہ فٹ ہو، لیکن اس کو یہ روحانی بیماری لگی ہوئی ہو، غفلت کی بیماری جو ہے. اور دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ اس کا علاج ہے کہ انظار جو ہے، جس پر آج ہم بات کریں گے کہ انظار کیا چیز ہے اس چیز کے لیے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو انظار کا جو دوا ہے یا یہ اس کا انٹیک جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے تو پھر جا کے وہ جائے دوا خانے میں اور جا کے وہاں سے دوا لے، بلکہ یہ ایک صحت مند آدمی جو ہے جو روحانی طور پہ، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریگولر بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ اس دوا کا انٹیک لے اس کو، ورنہ اس کی روحانی صحت جو ہے وہ یعنی برقرار نہیں رہے گی، وہ روحانی طور پر بیمار ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے غفلت کی بیماری جو ہے اس کے علائم میں نے کل عرض کیے تھے جس سے کہ انسان کو پتہ لگتا ہے اس چیز کے لیے. اب تھوڑا سا اسے دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم آگے پھر چلیں کہ انظار کیا چیز ہے. دیکھیے کہ یہ اگر انسان کے پاس یہ شناخت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ اس شناخت یا کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے، دونوں صورتوں میں انسان کے اندر یہ ایک بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. جب انسان جو ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں
کہ یہ یقین کا رابطہ یا کٹ جائے کاملاً اور یا کمزور پڑ جائے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ زندگی کا کوئی بھی عمل کرنے لگے، ارادہ کرنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے یا کم از کم عمل کرنے کے بعد اس بات پہ غور نہ کرے کہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں یا ارادہ کرنے لگا ہوں، جس پروردگار نے مجھے یہ وجود بخشا، وہی نظریہ الحمدللہ رب العالمین، جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور یہ سارے امکانات دیے ہیں، یہ مہلت دی ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل انجام دوں یا یہ میں ارادہ کروں؟ اگر وہ نہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، نہ عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے، نہ عمل کرنے کے بعد غور کرتا ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو پیچھے کیا اور اپنی مرضی کو آگے کیا ہے، نگاہیں استعمال کی ہیں، زبان استعمال کی ہے، ہاتھ استعمال کیے ہیں، وقت استعمال کیا ہے، مہلت کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد اگر اپنی مرضی کی ہے تو بعد میں ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری بالکل پکی ہے، محکم بیماری ہے یہ تو پھر تو اگر وہ یہ کرے تو بیماری تو ہے، لیکن اگر بعد میں ندامت محسوس کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کاملاً صورتحال خرابی کی طرف نہیں گئی، جو وہ سٹیج نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کہہ دیں کہ ابھی اب مسئلہ ختم ہو گیا، اس کو آپ گھر لے جائیں، بس اب کوئی چیز یعنی علاج قابل علاج نہیں ہے یہ۔ تو اگر وہ ندامت محسوس کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی چیز جو ہے اگر وہ پراپر ٹریٹمنٹ لے لے تو پھر اس کے نتیجے میں صورتحال کی اصلاح کا امکان ہے۔ یہ جو محاسبے کے بارے میں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اتنا ذکر کیا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہر عمل کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میں نے مجھے اس عمل کو کیوں انجام دیا ہے، اس میں ہر عمل کا محاسبہ کرنا، میں چاہتا کیا ہوں اس چیز سے، یعنی جو میں نے عرض کیا تھا محاسبے میں للہیت کو چیک کرنا ہوتا ہے، اس عمل کے نیت کو، اس کے ظاہری کیفیات کو اور اس کے مطلوب کو، کہ کیوں کس چیز نے میرے ارادے کو ڈرائیو کیا ہے، پیچھے سے آ کے نیت کیا ہے، عمل کی ظاہری کیفیت کیا ہے، اس عمل کو انجام دینے سے حاصل کیا انسان کرنا چاہتا ہے، محاسبہ کرنا ہوتا ہے اس چیز کا۔ اگر انسان جو ہے یہ محاسبہ ہی نہیں کرتا اس چیز کے لیے، وہ کبھی سوچتا ہی نہیں اس چیز کے لیے، اور نہ ہی عمل کرنے کے بعد اپنے طرز عمل پہ کبھی ندامت محسوس کرتا ہے، تو اس کو قرآنی جو لیبارٹری ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کو غفلت کی بیماری اب لگ گئی ہے، اور یہ غفلت کی بیماری جو ہے وہ آپ آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو غفلت کی بیماری جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے نفس کی خواہشات کی پیروی، نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے اس کا نتیجہ ہے ضلالت و گمراہی، اور ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے، جو آگے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے اس جگہ پہ۔ یہ ایسی اتنی سادہ بات نہیں ہے، یہ غفلت ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک بیماری ہے جو الٹیمیٹلی دنیا کے اندر تو جو مسائل پیدا کرتی ہے وہ تو کرتی ہے، آخرت میں انسان کو سیدھا جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی یعنی قرآن سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے، جتنی باقی بیماریاں ہیں، قتل و غارت ہے، حرام کاری ہے، سیکشول ایبیوز ہیں، لوگوں کے مال گریب کرنا ہے، سب یہاں سے نکل کے آتے ہیں۔ اس کے غفلت کی بیماری اس کے آف شوٹس ہیں سارے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو، انظار کیا چیز ہے؟ انظار ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پہلے اسے سمجھا جائے، پھر دوبارہ سے اسی چیز کی طرف جائیں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سفر جو بیان کیے، اس چیز کو اسے سمجھیں جا کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا خالق ہوں، الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر کون جانتا، میں نے سارا نظام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم امواتن، یہ پہلا، آپ لوگ مردہ حالت میں تھے، پہلا مرحلہ، فاحیاکم دوسرا مرحلہ، ہم نے آپ کو حیات بخشی،
یہ جو سلسلہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ تیسرا مرحلہ ثم یمیتکم، پھر ہم آپ کو موت دیں گے، پھر موت آپ پر وارد کر دیں گے۔ چوتھا مرحلہ ثم یحییکم، پھر دوبارہ سے حیات دیں گے۔ اور پھر پانچواں مرحلہ ثم الیہ ترجعون، ہمیں لوٹ کے اس کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، اور وہ آپ سے پوچھے گا، سوال کیا جائے گا انسان سے کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ تو یہ ایک نظام ہے پورے کا پورا جس میں انسان سفر کر رہا ہے۔ اب یہ جو انظار ہے یہ اس مرحلے پر ہے کہ یہ جو امتحان کی منزل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو خلق کیا، اعضاء و جوارح عطا کیے، نور عقل سے سرفراز کیا، عقل کی رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ ہدایت نبوت و رسالت کے ذریعے سے، الہامی کتب کے ذریعے سے جاری کیا، منزل کی شناخت کروائی، راستے کی شناخت کروائی، اور پھر عمل کی منزل میں آزاد چھوڑ دیا۔ آپ کی مرضی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں یا کفران کریں، نفس کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اب یہاں سے چیز ہے جو چیزیں شروع ہوتی ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے لئن شکرتم، اگر آپ شکر نعمت کریں گے، شاکرن کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ازیدنکم، ہم آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ کر دیں گے، فرما برداری کے شوق عطا کریں گے، صبر کی صلاحیت دیں گے دنیا کے اندر، نیک صحبت دیں گے، اور آخرت کے منزل میں اپنی رضا کی جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اپنی مرضی کی، جو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اے ابن آدم، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، ٹھیک ہے جی؟ شکرتم اللہ کی مرضی ہے، کفرتم انسان کی مرضی، اے ابن آدم ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو نے وہ کیا جو میری مرضی ہے، یعنی شاکرن کا راستہ اختیار کیا، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری مرضی، جو تو چاہتا وہ بھی مل جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران کیا، اگر تو نے یعنی اپنی مرضی کی، میری مرضی کو ترک کیا، تو سب سے پہلا دنیا میں عذاب تجھے یہ دوں گا، تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے گا لیکن تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ جس سکون قلب کی تلاش میں تو پھر رہا ہے وہ نفس کی خواہشات کی پیروی میں نہیں ملا کرتا کبھی بھی۔ میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری مرضی ہے، ہونا وہی الٹیمیٹلی جا کے۔ تو بہتر ہے کہ آدمی شروع میں بات مان جائے اس چیز کے لیے۔ جو حضرت نے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد پر حیرت کرتا ہوں کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ اسے اپنی مرضی سے موت آتی ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے، اس بات پر وہ مصر ہے کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان اپنی مرضی کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے اسے موت نہیں آتی، لیکن ان دو انتہاؤں کے درمیان اس کا اصرار ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ اللہ کہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کی مرضی۔ اب جو چیز ہے انظار، کیا چیز ہے؟ انظار یہاں سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کفران کرے گا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، فکر اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، کیا نتیجہ؟ ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سمجھاؤ۔ یہ قرآن کریم کے نزول کی غرض و غایت، یعنی لتنذر قوما، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو انذار کی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، یہاں پہ نفس کی خواہشات کو جو کل بھی عرض کیا، اگر آپ قوت غضبیہ کا یہ استعمال کریں گے کہ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے جواب میں اس کو گالی دی، قوت غضبیہ کہتی ہے اس کو رد عمل ظاہر کرو، آپ نے یہ گالی جو ہے ایک بچھو کی شکل میں منتقل ہو کے سامنے آ جائے گی۔ اگر تم غیبت کرو گے، جہنم کے کتوں کی شکل میں تمہارے سامنے کنورٹر لگے ہوئے ہیں۔ انظار اس چیز کو کہتے ہیں
کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، جو سورہ مبارکہ واقعہ میں بائیں ہاتھ والوں کا جو بحث ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ہم نے ان کی میزبانی کے لیے کیا چیز تیار کی ہے، ان کے لیے اس قسم کی خوراک ہے، اس قسم کے کھولتے ہوئے پانی ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ چیز ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو انظار سے مراد ہے اللہ کے نظام میں اگر کوئی انسان کفران کرے گا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ جب آدمی بات سمجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو عمل کرنے لگا ہوں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو وہ جو اس نقصان کا یقین ہے اس کو 180 ڈگری اس کے راستے کو تبدیل کر کے رکھ دیتے، جیسے حر کو تبدیل کر دیا۔ جہنم کے یقین نے حر کی زندگی کا راستہ تبدیل کر دیا۔ اگر انسان جو ہے اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے دشمنوں کی صحبت انسان کو کیا نقصان پہنچاتی ہے، یعنی اللہ کے نظام میں، یعنی کیونکہ حضرت نے فرمایا 3 دوست اور 3 دشمن، ایک وہ شخص بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہے، وہ بھی دشمن ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس واسطے اس چیز کو کہا گیا کہ انہیں جا کے ڈراؤ اس چیز سے، انہیں اللہ کا پیغام دو اس چیز کے لیے، انذار کرو انہیں کہ اگر آپ عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے قائم کردہ نظام کے مطابق یہ منفی رد عمل آپ کے سامنے، یہ عذاب آ جائے گا۔ اس چیز سے ڈراؤ۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اب اس کی فطرت یہاں سے کام کر، جب اس کو یقین آ جائے گا اس نقصان کا تو یہاں سے پھر اس کی فطرت کام کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ اگر اس کو اس نقصان کا انذار کے نتیجے میں جو اس کو ڈرایا جائے گا اس کا یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ نقصان، اگر میں یہ عمل کروں گا تو یہ نقصان ہوگا، تو پھر اس کی فطرت اس کو، اس کے ارادے کو ڈرائیو کرے گی، کہے گی کہ اس چیز سے دور رہو۔ جو میں نے حر کی مثال بھی آپ کو دی ہے، بہت تحاشا مثالیں موجود ہیں اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے اس چیز میں، اب یہ چیز جو ہے یہ جہنم ہے یا یہ تمام چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ چیز جو ہے انسان جو ہے اس کا یہ یقین اس وقت آئے گا اس الہی نظام کا جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو۔ اول الدین معرفت ہو، جب انسان اللہ کی معرفت کا حاصل، یعنی اس کے علم و قدرت کا یقین انسان کے پاس آئے گا تو انسان کو اللہ کے قائم کردہ نظام کی حقانیت کا یقین آئے گا۔ جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ سب قصے کہانی ہے، یہ وہ زبان سے بعض اوقات نہیں کہتا کہ جی یہ اساطیر الاولین، ایسے قصے کہانی جو لوگوں نے بنا لی ہیں، لیکن اپنی باڈی لینگویج سے ضرور کہتا ہے۔ یعنی جس وقت فجر کا وقت آتا ہے تو نفس کی خواہش کہتی ہے آرام کرو، اللہ کا منادی کہتا ہے مصلی نماز پڑھاؤ، وہ اس اللہ کے منادی کی آواز کو، پیغام کو پیچھے کرتا ہے اور اپنے بستر پہ آرام کرتا ہے۔ یہ چیز ہوتا ہے کہ انسان اپنی باڈی لینگویج سے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن بستر پہ لیٹ کے سوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتا ہے کہ پروردگارہ دیکھ میں تیرے سامنے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تو نے کیا بگاڑ لیا میرا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو مہلت، فانتظروا، کوئی بات، انتظار کرو ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پیغام دو میرا، ان سے کو فانتظروا، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اپنے اس نے میسیج دیا اپنے کلام میں، اس نے کہا کہ اب یہ ہم نے نظام بنا دیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور جو مہلت دی ہے اس دوران کچھ کہیں گے نہیں، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ یہ کام ضرور کرو، یہ کام نہ کرو، آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار ہم نے دیا ہے، لیکن ان سے بتا دو کہ جس دن پھر ہم نے پکڑ لیا اس دن پھر کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی سفارش کرنے والا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سورہ مبارکہ مدثر اٹھا کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے
جب کہا کہ یعنی اہل جہنم جو ہیں، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھے کہ ما سلککم فی سقر، بھئی کیوں جہنم میں چلے گئے، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب میں کیا جواب دیا؟ لم نک من المصلین وکنہ نخوض مع الخائضین، ہم کبھی کسی کے کام نہیں آتے تھے، کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، واہیات ہر وقت بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈرامے، فلمیں، یوٹیوب پہ بلو پرنٹس دیکھتے رہتے تھے، اسے کہتے وہ کنہ نخوض مع الخائضین حتی آتانا الیقین، یہی زندگی ایسے بسر کرتے حتیٰ کہ موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جملہ جا کے فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اگر انسان اس حالت میں چلا گیا، اٹھ گیا دنیا سے، اور اس نے اپنے طرز عمل پہ توبہ نہ کی، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی پھر بالکل بھی۔ تو یہ جو انظار ہے کہ یعنی اگر یہ کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس سے انہیں ڈراؤ، ان کو بتاؤ۔ لیکن یہ جو جہنم ہے، یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ تو وہی انسان اس بات پر عقیدہ قائم کرے گا یا اس کو تسلیم کرے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کا، اس کے علم و قدرت کا یقین ہوگا، یعنی اللہ کی معرفت اس کے پاس ہوگی، وہ اللہ کے قائم کردہ نظام کی حقانیت کا یقین اس کے پاس آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے، جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، وہ اس سے ڈرے گا۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے وہ کبھی بھی اس چیز سے گریز کرنے کی کوشش ہے، وہ کیوں ڈرے گا؟ اس کے لیے میں نے جو بھی آپ کو مثال دی، وہ زبان سے نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے، وہ زبان سے نہیں کہتے کہ جہنم نہیں ہے، وہ نہیں کہتے کوئی، لیکن اپنی باڈی لینگویج سے گھر سے نکلتے ہیں، باہر روڈ پہ پہنچتے ہیں، کالج پہنچتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی پہنچتے ہیں، دفتر پہنچتے ہیں، غیر محرم بیویوں کو دیکھتے ہیں، یہ باڈی لینگویج سے کہا جا رہا ہوتا ہے پروردگار تو نے کیا بگاڑ لیا ہمارا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو آگے چلو، شاباش آگے چلو ذرا۔ ابھی اگر ہم نے اپنے کلام میں خود فرماتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نظام نہ بنا دیا ہوتا کہ ہم اس مہلت کے درمیان پکڑیں گے نہیں، لا اکراہ فی الدین کا قانون نہ بنا دیا ہوتا، اور ہم قانون یہ بنا دیتے کہ ادھر کوئی میری مخلوق میں سے غلطی کرے گا اور ہم پکڑ لیں گے اسے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین پر کوئی زیرو حرکت نہ کرتا، کسی کی مجال نہیں تھی، کوئی زیرو اس زمین پہ حرکت نہ کرتا۔ لیکن چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا مہربان پروردگار، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے بات کی، تو اس لیے اس چیز کو انظار کہا جاتا ہے۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ پرابلم بھی میں نے آپ کو انبیاء آتے ہیں انظار کرتے ہیں، سید الشہداء نے انظار کیا، رہبر معظم انظار کر رہے ہیں، آغا باقر اسد شہید نے ملت اسلامی عراق کو انظار کیا، امام خمینی نے کیا، لوگ کیوں نہیں سنتے؟ ان کے پاس جس نظام کا ذکر کر رہے ہیں پیغامبران، جس پیغام کا ذکر کر رہے ہیں جس نظام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء، جس وجود مقدس ذات نے وہ نظام بنایا ہے، لوگ اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ جب اس کی معرفت نہیں ہے تو اس کے نظام سے کیوں ڈریں گے بلا وجہ؟ تو کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ قرآن کریم ایک وسیلہ ہے انظار کا، قرآن کریم کا لحن کس طرح سے قرآن کریم سے رابطہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان وہاں سے انظار کا انٹیک جو ہے وہ اس کو لے سکے۔ اس چیز کی کل اس موضوع پر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔